والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک اہم بات ہے جو ہمارے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدہ عذاب قبر اور ثواب قبر کے بارے میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اہل سنت والجماعت اور دوسرے گروہوں کے درمیان اس بات پہ اتفاق ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، اور بخاری کے 183 صفحے پر ایک حدیث کا یہ حصہ ہے، عذاب القبر حق۔ جب ہماری کسی معاند سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی عذاب قبر کو مانتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت بھی عذاب قبر کو مانتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کون سی قبر ہے جہاں پہ عذاب ہوتا ہے؟ دوسرا فریق کہتا ہے کہ عذاب و ثواب کو مانتا ہوں لیکن علیین اور سجین میں۔ ہم کہتے ہیں جب ہے عذاب قبر تو پہلے قبر کا تعین کر لیں کہ قبر کسے کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے 8 جگہ لفظ قبر کو ذکر کیا ہے، اور 8 جگہ قبر سے مراد یہی جگہ ہے جہاں پہ بندہ دفن ہوتا ہے۔ جب قرآن نے قبر سے کہا تو عذاب قبر بھی قبر میں ہوگا، ثواب قبر بھی قبر میں ہوگا۔ جیسے قرآن کریم کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ ان قبروں سے مراد بھی یہی قبریں ہیں جہاں بندہ دفن ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ نے موت دی اور قبر میں دفن کرنے کا حکم دیا، اور اس قبر سے مراد بھی وہی جگہ ہے جہاں پہ آدمی دفن ہوتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اللہ ان کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں، اور وہ یہی ہیں جن قبروں میں بندے دفن ہوئے ہیں، یہیں سے وہ بندے اٹھیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہی قبریں مراد ہیں جہاں پہ بندے دفن ہوتے ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور آپ نہیں سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہیں، مراد یہی قبریں ہیں جہاں بندے دفن ہوتے ہیں۔ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، مراد وہی جگہ ہیں جہاں پہ بندے دفن ہوتے ہیں۔ تو جہاں پر بھی قرآن کریم میں تقریباً 8 جگہ قبر کا لفظ آیا ہے، 8 جگہ یہی جگہ مراد ہے جہاں پر آدمی دفن ہوتا ہے۔ جب قبر اسے کہا جاتا ہے تو عذاب قبر بھی قبر میں اور ثواب قبر بھی قبر میں۔ ایک بڑی اہم بات ہے، غیر مسلموں کا ایک سوال تھا کہ اگر تم یوں کہو کہ قبر کا عذاب یہاں پہ ہوتا ہے اور ثواب بھی اس قبر میں ہوتا ہے، ہم نے بارہا کھول کے دیکھی ہے، ہمیں تو وہاں پہ عذاب و ثواب نظر نہیں آتا۔ یہ ملحدین کا سوال تھا، یہ غیر مسلموں کا سوال تھا، یہ ہندوؤں کا سوال تھا۔ کم قسمتی سے کچھ سمجھدار لوگوں نے اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہوئے اس سوال کو قبول کر لیا، اور واقعی ان نے بھی قبر کے عذاب کا انکار کر دیا کہ ہم کھولتے ہیں تو نظر نہیں آتا۔ قرآن کہتا ہے جب فاسق کی روح قبض ہوتی ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کے چہرے پر بھی گرز مارتے ہیں اور ان کی پشت پر بھی گرز مارتے ہیں۔ اب زمین کے اوپر پڑے ہوئے فاسق کو گرز لگتے ہیں، چہرے پر بھی، قرآن کہتا ہے پشت پر بھی۔ اب چہرے پر گرز لگتا نظر نہیں آتا، پشت پہ گرز لگتا نظر نہیں آتا، مارنے والا نظر نہیں آتا، دھمک نہیں آتی، نشان نظر نہیں آتا، لیکن میں بھی مانتا ہوں کہ گرز لگ رہا ہے، آپ بھی مانتے ہیں گرز لگ رہا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں آ گیا ہے۔ تو زمین کے اوپر پڑے ہوئے گرز لگیں نظر نہ آئے تو ہم مان لیتے ہیں، کیونکہ ہم اس ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، کلمہ پڑھا ہے۔ تو اگر زمین کے اندر جا کے اس کو گرز لگتے ہیں تو ان کو بھی مان لو، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات وہاں پر موجود ہیں۔ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، جو قرآن میں اللہ نے فرمایا برحق ہے۔ ہم نے محمد رسول اللہ پڑھا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بھی برحق ہے۔ نظر نہیں آتا پھر بھی مان لو، نظر آتا ہے پھر بھی مان لو۔ اس پہ ایک سوال کا اور جواب، کتاب الروح میں ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے، اور صالحین کی، سلف صالحین کی تمام کتابوں میں، اکثر و بیشتر کتابوں میں یہ بات موجود ہے
کہ دنیا میں جسم اصل ہے، روح اس کے تابع ہے، لیکن آخرت میں روح اصل ہے اور جسم اس کے تابع ہے۔ اور یہ بات بیضاوی میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کے تحت لکھی ہے، اور وہاں پہ آل فرعون کو مثال کے طور پہ پیش کیا گیا ہے کہ ان کی ارواح کو آگ پر صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اور ان ارواح کا جو اثر ہے، وہ جو تپش، گرمی اور نقصان ہے، وہ ان کے جسموں تک پہنچتا ہے۔ آخرت میں روحیں اصل ہیں اور جسم تابع ہیں۔ یہ عذاب و ثواب روحوں پر وارد ہو کر جسم تک پہنچے تو اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں، لیکن کسی صورت بھی جسم ان سے بری اور علیحدہ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی موقف ہے۔ آخرت میں روح اصل اور جسم اس کے تابع۔ اس کی مثال بارہا ہمارے حضرات نے یہ بارہا دی ہے، اور قرآن و سنت سے یہ چیز ثابت ہے کہ نیند پر موت کا اطلاق ہوا ہے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے مر رہا ہوں، اس سے زندہ ہوں گا۔ حالانکہ مرا نہیں، سویا ہے، اس کو موت کہا۔ سو کر اٹھا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے موت کے بعد حیات دی ہے۔ حالانکہ موت نہیں تھی، نیند تھی، تو نیند کو موت سے تعبیر کیا۔ اس کا مطلب ہے موت اور نیند میں مناسبت ہے۔ ایک آدمی سویا اور اس نے خواب میں بڑی راحت محسوس کی ہے، اور جب اٹھا تو دوسروں کو بتایا کہ میں نے بہت راحت محسوس کی، کھلے میدان میں بھاگا، ہوائیں خوشبوئیں میں نے دیکھی۔ ساتھ والا کہتا ہے جی یہ نہیں ہو سکتا، ہوتا تو میں بھی ادھر تھا۔ دوسرا آدمی خواب میں ڈرا، اٹھا، اس کا دل دھڑکا، چیخ نکلی، پسینہ آیا، کہتا ہے میں نے یہاں پہ سویا، مجھے کس چیز نے پکڑ لیا تھا، میں بڑا پریشان ہوا ہوں، میری چیخ نکلی ہے۔ یہ جسم پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور جیسے یہاں پر جو حالات اچھے دیکھے یا برے دیکھے ساتھ والے کو پتہ نہیں چلتا، ایسے ہی قبر میں عذاب ہو یا ثواب ہو، ساتھ والا اس سے مستفید یا اس کو نقصان نہیں پہنچتا۔ تو اہل و سنت والجماعت کے ہاں روح اور جسم کے مجموعے کو عذاب ہوتا ہے، روح اور جسم کے مجموعے کو ثواب ملتا ہے۔